السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عدالتی محاذ کو لے کر اس وقت اسلام آباد سے خبریں ہی خبریں ہیں اور سرپرائز پر سرپرائز آ رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا وفد ایک دفعہ پھر سے مولانا فضل الرحمان کے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ یہ بڑی اہم ملاقات ہوگی، رات 12 بجے بھی ملاقات ہوئی، جس کے اندر مولانا نے بڑا واضح پیغام دیا تھا کہ کل تک کا وقت دے رہے ہیں، صبح تک کا وقت دے رہے ہیں۔ آپ یہ جو سینیٹرز کو اٹھا رہے ہیں، ایم این ایز کو اٹھا رہے ہیں، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اے این پی سے ہے، بی این پی سے ہے یا ہماری جماعت سے ہے، یہ سلسلہ بند کریں، ورنہ پھر ایک نیا تماشا لگے گا جو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اب جو رات کو 2 بجے شہباز شریف اور مولانا کی ملاقات ہوئی اور پھر رات 4 بجے تک بلاول کے ساتھ ملاقات مولانا کی چلتی رہی، اس کے اندر مولانا کو یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ دیکھیں ہم اس سارے معاملے کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے پاس طاقت کتنی سی ہے، ہم کتنے جوگے ہیں، کون فیصلے کر رہا ہے، فرنٹ سیٹ پر کون ہے، آگے کون ہے، لہٰذا ہم کوشش کر رہے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل ہو جائیں، ہمیں وقت دیں۔ بہرحال وقت گزر چکا ہے، آج کا دن بھی گزرنے والا ہے، ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی کہ جو اغوا کیے گئے تھے سینیٹر وہ واپس آئے ہوں، بلکہ مزید چھاپوں کی، مزید معاملات خراب کرنے کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ لہذا یہ جو پی ٹی آئی اور مولانا کی اب کی ملاقات ہوگی، اس میں بجائے اس کے کہ آئینی ترامیم پر اتفاق کیا جائے، معاملہ کسی اور طرف جا سکتا ہے۔ لانگ مارچ کی کال دی جا سکتی ہے، احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے، ڈی چوک پہنچنے کی کال دی جا سکتی ہے، یعنی اب ایک اگلا لائحہ عمل طے کیا جا سکتا ہے مشترکہ طور پر کہ اب ہم نے اس سارے معاملے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، کیونکہ حکومت یا پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اور اگر مولانا کو ہی آؤٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی پی ٹی آئی کو آؤٹ کیا جاتا ہے، مخصوص سیٹوں والا الیکشن نوٹیفیکیشن جو ہے وہ نکال دیتا ہے، تو کہاں گیا مولانا، کہاں گئی پی ٹی آئی، کہاں گئی بارگیننگ؟ پھر تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں کرنا کیا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ملاقات بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کے وفد اور حکومتی وفد کے ساتھ بھی مولانا کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن آج دوسری دفعہ مولانا کی جانب سے نواز شریف کو یہ کہا گیا ہے، جب وہ جاتی عمرہ گئے تھے اس وقت بھی کہا گیا تھا، اب پھر کہا گیا ہے کہ منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ آپ ابھی ہلکے میں لے رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، ہم آئینی ترامیم کر لیں گے، مکو ٹھپ دیں گے، جیسے بھی کر دیں گے، ہم ایک دفعہ مکو ٹھپ دیں گے تو کیا ہو جائے گا، کچھ لوگ نکلیں گے، 2-4 وکلا ہوں گے، احتجاج ہوگا۔ پہلے بھی تو یہی ہوتا آیا ہے نا۔ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، آپ حکومت سے بھی جائیں گے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ چند وکلا نکلے، آپ نے ابھی تک پنجاب کے اندر چند طلباء نکلے، آپ نے ابھی تک پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے، اور اس وقت پنجاب کا کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر انٹرنیٹ چل رہا ہو۔ انٹرنیٹ نہیں چل رہا، سلو، ایون آپ واٹس ایپ پہ تصویر نہیں سینڈ کر سکتے وی پی این لگائے بغیر، اور وی پی این لگا کر بھی انٹرنیٹ انتہائی سلو کیا گیا، تو وہ چیزیں تو آپ سے مینج ہو نہیں رہی۔ آپ صحافیوں پر پرچے دے رہے ہیں، تو آپ یہ وکلا اور باقی چیزوں سے کیسے نپٹیں گے؟ تو جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں۔ ظاہر ہے یہ کرنا نہیں چاہ رہے، جسٹس منصور علی شاہ کو روکنے کے لیے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ سینٹ کا اجلاس جو آج ہونے جا رہا ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے اس کے اندر آئینی ترامیم شامل نہیں ہے، یعنی وہ تو کسی بھی وقت شامل کی جا سکتی ہیں، بہرحال ابھی تک کا جو ایجنڈا ہے اس میں شامل نہیں ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مجوزہ آئینی ترامیم کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس تاحال طلب نہیں کیا گیا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی میں تاحال مشترکہ مسودے پر مکمل اتفاق نہیں ہوا۔ اختلافی نکات پر آج مزید مشاورت جاری رہے گی، جبکہ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وہ جو صبح مولانا نے کہا تھا نا کہ میں آپ کو الٹیمیٹم دے رہا ہوں کہ صبح تک ٹھیک کر دیں، چھاپے وغیرہ جو مارے جا رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ پولیس کی نفری کی ایم این اے پاکستان تحریک انصاف محمد ثناء اللہ مستی خیل اور ضلعی صدر عزیز احمد خان مستی خیل کی رہائش گاہوں پر چھاپے، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی کیونکہ مستی خیل صاحب محفوظ جگہ پر ہیں۔ اچھا، اب جو ہو رہا ہے
اب ساری نظریں الیکشن کمیشن پر ہیں. میں نے آپ کو صبح کہا تھا کہ آپ نے الیکشن کمیشن پر نظر رکھنی ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑا واضح کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کو, خاص طور پہ سید نوید قمر کی جانب سے, کہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپیکر کے خط کی ہم مخالفت کرتے ہیں. جب سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ لفٹ ہی نہ کروائیں اور آپ کہیں کہ کیونکہ سپیکر کے 2 خطوط آ چکے ہیں اس لیے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو روند رہے ہیں. حالانکہ خود الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے کہ ہمیں بتائیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے پر عمل کریں یا آپ کے فیصلے پر عمل کریں. دوسری جانب انتہائی سخت پیغام دیا گیا ہے, انتہائی سخت پریس کانفرنس کی گئی ہے حامد خان کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران, اگر تم نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی حکم عدولی کی تو ہم تمہارا قبر تک پیچھا کریں گے اور توہین عدالت میں سزا دلوائیں گے. یعنی اگر کوئی چلاکی ہوئی, اگر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن یا سیٹیں دینے کی کوشش کی تو پھر ہم آپ کا پیچھا کریں گے. دوسری طرف سابق چیئرمین اور سینٹ اور چیئرمین سابق سینیٹر رضا ربانی جو ہے وہ انتہائی خاموش ہیں. 12 آئین ٹوٹا, ان کو لوگ بلاتے رہے کہ آپ کدھر ہیں, آپ کے آنسو کہاں پہ ہیں, آپ کو اب آئین پیارا نہیں ہے. تو آج رضا ربانی کی جانب سے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر شب خون مارا گیا, اگر یہ بغیر کسی مشاورت کے سارا عمل ہو گیا تو پھر یہ بڑا ڈینجرس ہوگا, لہٰذا اس سے بچیں, مشاورت سے کام کریں, غنڈہ گردی سے کام نہ کریں. اور پھر علی احمد کرد, انتہائی دبنگ, انتہائی تگڑے, انتہائی بہادر وکیل, ان کی جانب سے آج ایک پیغام جاری کیا گیا, بلکہ پریس کانفرنس کی گئی اور انہوں نے کہا کہ اگلا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوگا اور کوئی مائی کا لال انہیں روک نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی مائی کا لال جسٹس منصور علی شاہ کو روک کر دکھائے اور ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی جرت یا کوشش مت کریں, ورنہ پھر آپ کے لیے حالات خراب ہیں. ذرا میں ناظرین کرام آپ کو اسلام آباد کے حالات سے بھی آگاہ کرتا چلوں. رات کے ویلاگ میں میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کے باہر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ حامد میر کے بقول اسلام آباد ریڈ زون, خاص طور پر چائنا چوک سے لے کر آگے ریڈ زون تک ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے جیسے بیروت ہو, جیسے لبنان کا جنگ زدہ کیپٹل بیروت ہو, ویسی صورتحال ہے. بختر بند گاڑیاں ہیں, پولیس, ایف سی اور فوج کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی گئی ہے مزید 4 روز کی. 4 روز مزید اسلام آباد میں پولیس رہے گی. ایس سی او کانفرنس کے لیے فوج بلائی گئی تھی لیکن ابھی وہ وہیں پر ہیں. رات کو ہم نے ڈی چوک میں دیکھا تمام رستے بند ہیں, جبکہ پارلیمنٹ کے باہر ایف سی کی بھاری نفری موجود تھی. ابھی بھی وہی صورتحال بنی ہوئی ہے, انٹرنیٹ ڈاؤن ہے, ویڈیوز اپلوڈ کرنا, تصویریں سینڈ کرنا اس وقت مشکل ہو چکا ہے اور بھاری سیکیورٹی تعینات ہے. اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ میڈیا پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے. یعنی پارلیمنٹ کے اندر چند صحافی جن کے پاس کارڈ ہے پریس گیلری کا وہی جا سکیں گے, باقی کوئی بھی صحافی پارلیمنٹ کے اندر نہیں جا سکے گا. تو یہ اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے یا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ حسن ایوب جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم تو انشاءاللہ ہونی ہی ہے, جس کے نتیجے میں ملک میں نافذ جوڈیشل مارشل لا کا خاتمہ ممکن ہوگا. جبکہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہا جب شیخیاں مارنے والوں کو شدید ترین مایوسی ہوگی, کیونکہ وہ بار بار یقین دہانیوں کے باوجود بھی یہ اہم بات بھول جاتے ہیں کہ راوی اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. جبکہ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بریت کے حوالے سے درخواست, جس پر میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی کہ وہ 24 اکتوبر کے لیے فکس ہو گئی ہے, وہ درخواست دوبارہ ڈی لسٹ کر دی گئی ہے کاز لسٹ سے, اور اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس پر دوبارہ سماعت کب ہوگی. بہرحال یہ اس وقت تک کے معاملات ہیں. اسلام آباد میں تیاریاں بھرپور ہیں, پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آج آئینی ترمیم یا جلد از جلد آئینی ترمیم کروا لی جائے, لیکن ابھی دلی دور است لگ رہا ہے. حکومت اور حکومت کے جو سہولت کار ہیں وہ اس وقت اپنا پورا زور لگا رہے ہیں, لیکن کامیابی کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آ رہی. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.